حسن نصراللہ کی شہادت، اسرائیل پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکا، اس جنگ کو نہ روکا گیا تو دنیا حسن نصراللہ کو بھول جائے گی، نئی عالمی جنگ بہت قریب ہے۔ حامد میر کا تہلکہ خیز کالم۔ 27 ستمبر کو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصراللہ کی شہادت نے دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حسن نصراللہ کو شہید کرنے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے نہ صرف لاتعداد اسرائیلی شہریوں بلکہ کئی امریکیوں اور فرینچ شہریوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ نیتن یاہو کے خیال میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصراللہ کی شہادت ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کامیابیوں کے باوجود اسرائیل پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ تجزیہ عالمی شہرت یافتہ پاکستان کے مایہ ناز صحافی حامد میر نے اپنے تازہ کالم میں پیش کیا ہے۔ آخر وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اب مزید غیر محفوظ ہو چکا ہے؟ آئیے حامد میر کی زبانی پوری بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر نے اسرائیل کو ماضی یاد دلایا کہ 1992 میں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے لبنان پر حملہ کر کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل عباس الموصوی کو ان کی اہلیہ اور 5 سالہ بیٹے کے ہمراہ شہید کیا، تو اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق شامیر کا بھی یہی حال تھا کہ اسرائیل محفوظ ہو گیا، لیکن یہ خیال غلط نکلا۔ عباس الموصوی کی جگہ حسن نصراللہ نے حزب اللہ کی قیادت سنبھالی تو اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں تیزی آ گئی۔ 1997 میں حسن نصراللہ کا 18 سالہ بیٹا محمد ہادی نصراللہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ محمد ہادی کا جسد خاکی ٹکڑوں میں بکھر گیا تو اسرائیل نے اس کے ٹکڑوں کی حزب اللہ کو واپسی کی پیشکش کی۔ حسن نصراللہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی، جس کے بعد ان کی عوامی حمایت میں اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل نے 1982 میں جنوبی لبنان کے وسیع علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا اور لبنانی مسیحیوں کی مدد سے ساؤتھ لبنان آرمی بنا رکھی تھی۔ حسن نصراللہ نے لبنانی مسیحیوں کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز کیا، انہیں ساؤتھ لبنان آرمی اور اسرائیل کی حمایت سے روکا اور ایران کی مدد سے مزاحمت کو پھیلایا، اور پھر 2000 میں اسرائیل کو جنوبی لبنان سے پسپا ہونا پڑا۔ ساؤتھ لبنان آرمی کے افسران اور جوانوں کو بھی اسرائیل کی طرف بھاگنا پڑا۔ یہ حسن نصراللہ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ 2004 میں حسن نصراللہ نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ اس تبادلے میں اسرائیل نے انہیں ہادی کے جسد خاکی کے ٹکڑے بھی لوٹائے جو 1997 میں شہید ہوا تھا۔ یہی وہ سال تھا جب اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے غزہ پر حملہ کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد سے واپسی پر حماس کے سربراہ شیخ احمد یاسین کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع شال مفاز نے احمد یاسین کو فلسطین کا اسامہ بن لادن قرار دے کر کہا کہ ہم نے ایک دہشت گرد کو نشانہ بنا کر اسرائیل کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اسرائیل نے جب بھی حماس یا حزب اللہ کے کسی اہم لیڈر کو نشانہ بنایا تو اسرائیلی قیادت نے اپنے عوام کو یہی بتایا کہ ہم نے آپ کو محفوظ بنا دیا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ حامد میر کے بقول اگر فلسطین اور لبنان غیر محفوظ ہیں تو اسرائیل بھی اتنا غیر محفوظ ہے کہ کئی مغربی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر رکھی ہیں۔ اسرائیلی شہری بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج افرادی قوت کی کمی کا شکار ہے۔ اسرائیل کی اصل طاقت اس کی دولت اور مغربی ممالک کی حمایت ہے۔ اس دولت اور سیاسی طاقت سے اسرائیل اپنے دشمنوں کی صفوں میں غدار پیدا کرتا ہے۔ ان غداروں کی مدد سے اسرائیل اپنے دشمنوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اسرائیل نے 2008 میں حسن نصراللہ کے قریبی ساتھی عماد فائز مغنی کو دمشق میں نشانہ بنا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ شام کے دارالحکومت میں اس کا نیٹ ورک کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایران فائز مغنیہ دمشق کے ایرانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے۔ ان کی گاڑی سفارت خانے کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اسرائیلی جاسوسوں نے ان کی گاڑی کا ایک ٹائر بدل ڈالا، نیا ٹائر بارود سے بھرا ہوا تھا۔ عماد فائز مغنیہ واپس آئے اور گاڑی سٹارٹ کی تو دھماکہ ہو گیا۔ 2020 میں ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں ایک امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا۔ اس حملے کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا اور جنرل قاسم سلیمانی کی نقل و حرکت کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کو اطلاع فراہم کرنے والے شخص کا نام محمود موصوی تھا، جسے ایران میں پھانسی دے دی گئی۔ 31 جولائی 2024 کو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے سے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت کے اندر ایک مضبوط نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک صرف ایران، شام، عراق اور لبنان میں نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی اور پاکستان میں بھی موجود ہیں۔
कई मुस्लिम ममालिक में इसराइली नेटवर्क मुसलमान रहनुमाओं को बराह रास्त टारगेट करने के बजाय उन ममालिक में फिरका वाराना नफरतें भड़काता है और मजहबी तासुब की आग भड़काने वालों की खुफिया इमदाद करता है। हामिद मीर ने तमाम तर सूरत हाल का ये नतीजा खस किया कि हमास और हिजबुल्लाह दरअसल इसराइल की जारहाना पॉलिसी के रद्द अमल में कायम हुई। इसराइल 1982 में लेबनान पर हमला न करता तो हिजबुल्लाह कायम न होती। फलस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो जाता तो हमास भी कायम न होती। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले रियासत ने फलस्तीन से लेबनान तक बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी। किसी मगरबी मुल्क ने इसराइल को दहशतगर्द करार नहीं दिया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को अमेरिका और यूरोप समेत कई अरब ममालिक ने दहशतगर्द करार दे रखा है। सिर्फ चीन, रूस, शुमाली कोरिया और शाम हिजबुल्लाह को दहशतगर्द नहीं समझते। हामिद मीर लिखते हैं कि खुद ही सोचिए कि जो कुछ गजा और बैरूत में हो रहा है, क्या उसके बाद दुनिया पहले से ज्यादा गैर महफूज नहीं हो रही। हसन नसरुल्लाह की जगह नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हसन नसरुल्लाह ने अपनी जिंदगी में नईम कासिम को हिजबुल्लाह के आइंदा सरबराह के तौर पर उजागर करना शुरू कर दिया था। नईम कासिम की किताब हिजबुल्लाह के कई जबानों में तर्जुमे हो चुके हैं और किताब का मुताला बताता है कि नईम कासिम इसराइल के खिलाफ ज्यादा सख्त पॉलिसी अख्तियार करने के हामी है। हामिद मीर ने ये जंग दीगर खित्तों तक फैलने का खदशा जाहिर करते हुए मजीद लिखा कि मैंने ये किताब 2006 में बैरूत में पढ़ी थी और मुझे वहाँ ये पता चला था कि हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत को एक रेड लाइन तक महदूद कर रखा है ताकि इसराइल लेबनान पर इतनी बमबारी ना करे कि लेबनान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए। नईम कासिम इसराइल के खिलाफ वैसे ही हमलों के हामी रहे हैं जैसा हमला अक्टूबर 2023 में हमास ने किया। नईम कासिम ने अपनी किताब में भी लिखा है कि दुश्मन की मजबूत फौज और एयर पावर का वाहिद हल फिदाई हमले हैं। अगर नईम कासिम ने हिजबुल्लाह को उसी रास्ते पर डाल दिया जिसकी निशानदेही उन्होंने कई साल कबल अपनी किताब में की थी तो मशरिक़ वस्ता की जंग दीगर खित्तों में भी फैलेगी। हामिद मीर ने कॉलम के इख्तिताम में दुनिया को खबरदार करते हुए लिखा कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करने का मंसूबा बना रखा है। नेतन्याहू के पास एयर पावर और अमरीकी ड्रोन है। नईम कासिम के पास हजारों फिदाई हमलावर हैं। अफसोस के हम एयर पावर और फिदाई हमलावरों की एक नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें जमीनी फौजें ज्यादा अहम नहीं होंगी। आलमी बिरादरी इस नई जंग को रोकने में कामयाब न हुई तो दुनिया हसन नसरुल्लाह को भूल जाएगी। यकीन न आए तो हसन नसरुल्लाह के जानशीन की किताब हिजबुल्लाह पढ़ लें।